السلام علیکم، یہ ہے اردو پوائنٹ اور میں ہوں عمر خطاب۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے جس خبر پر ہم بات کریں گے وہ ہے کل ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ کراچی کی 2 اور خیبر پختونخوا کی 1 نشست پر ضمنی انتخابات 21 اکتوبر کو ہوں گے۔ کل یہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پشاور سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 71 اور کراچی کی 2 نشستوں پر ضمنی انتخاب کا دنگل اتوار 21 اکتوبر کو سجے گا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، جبکہ پشاور میں متحدہ اپوزیشن سے سخت چیلنج کا سامنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر شاہ فرمان کی چھوڑی ہوئی نشست پی کے 71 پر 21 اکتوبر بروز اتوار کو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار ذوالفقار اور اے این پی کے صلاح الدین کے مابین کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اے این پی کے امیدوار صلاح الدین کو دیگر اپوزیشن جماعتوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ دونوں جماعتیں اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے پر امید نظر آتی ہیں۔ پی کے 71 میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1,32,426 ہے، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 79,276 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 53,150 بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب کراچی میں صدر مملکت عارف علوی اور گورنر عمران اسماعیل کی چھوڑی نشستوں پر ضمنی الیکشن بھی اتوار کو ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی نشست این اے 247 کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے آفتاب حسین صدیقی، پیپلز پارٹی کی جانب سے معروف اداکار قیصر نظامانی اور ایم کیو ایم کی جانب سے صادق افتخار کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی اسی این اے 247 کی نشست کے لیے پی ایس پی کی جانب سے بھی ڈپٹی میئر کراچی ارشد وورا کو کھڑا کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی سندھ کی نشست پی ایس 111 کے لیے 15 امیدوار میدان میں اترے ہیں۔ پی ٹی آئی کے شہزاد قریشی، پیپلز پارٹی کے فیاض پیرزادہ اور ایم کیو ایم کے جاں زیب مغل میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ کراچی کے دونوں حلقوں میں 7,22,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، جبکہ ضمنی انتخاب کے لیے 320 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ پولنگ کا آغاز اتوار کی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ اب بات کریں گے نہال ہاشمی کے حوالے سے۔ نہال ہاشمی کے فوج سے متعلق متنازع بیان پر پیمرا کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر نہال ہاشمی کی جانب سے فوج کے حوالے سے متنازع بیان کو نشر کرنے والے نیوز چینلز کو قواعد کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا ہے۔ پیمرا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شوکاز نوٹس میں نہال ہاشمی کے ریاستی اداروں کے خلاف متنازع اور قابل اعتراض بیان نشر کرنے والے نیوز چینلز کو کہا گیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جگہ کیوں دی گئی جو ماضی میں متنازع بیانات دیتے رہے ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کیوں نہ ایسے چینلز کے خلاف کارروائی کی جائے جس کا نتیجہ جرمانہ یا چینلز کی معطلی بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے عدلیہ کے خلاف متنازع بیان پر قید کی سزا کاٹنے اور نااہلی کا سامنا کرنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر سید نہال ہاشمی نے ملکی ترقی میں سیاستدانوں کے کردار کا دفاع کرتے ہوئے مسلح افواج پر تنقید کی تھی۔ نہال ہاشمی نے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مسلح افواج نے ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا اور دفاع کی خاطر حاصل کیا گیا اسلحہ محض شو پیس ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ نہال ہاشمی کو 1 ماہ قید کی سزا کسی بھی عوامی عہدے سے نااہل قرار دیا گیا۔ نیوز چینلز میں نہال ہاشمی کی سخت الفاظ میں کی گئی تقریر نشر ہوتے ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق سینیٹر کی جانب سے فوج کے حوالے سے دیے گئے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اعلان کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ نہال ہاشمی کے بیان سے پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہال ہاشمی کو پاکستان مسلم لیگ نون سے خارج کر دیا گیا تھا، اس لیے پارٹی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے خلاف
بیان کے بعد نہال ہاشمی کو سینٹ سے مستعفی ہونے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پارٹی احکامات کی خلاف ورزی کی، جس کی بنیاد پر انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ریاستی اداروں سے ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن احتجاج ریکارڈ کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دھمکی امیز تقاریر کی۔ نہال ہاشمی نے پھر سپریم کورٹ سے معافی بھی مانگ لی۔ دوسری جانب لاہور میں ہائی کورٹ کے وکیل تجمل حسین نے نہال ہاشمی کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ سول لائن میں درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نہال ہاشمی توہین عدالت کیس میں سزا یافتہ ہیں اور وہ پاک فوج کے خلاف بیان دے کر اداروں کی تضلیل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان کے اس اقدام سے ہر پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ نہال ہاشمی کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کا قونصل خانے کے اندر صحافی کے قتل کے اعتراف کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب نے 2 ہفتوں تک عالمی طور پر شدید بحرانی صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد آخر کار اعتراف کر لیا کہ صحافی جمال خاشقجی کو استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے کے اندر جھگڑے کے دوران قتل کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق جمال خاشقجی کے قتل کے بعد سعودی عرب نے ڈپٹی انٹیلیجنس چیف ایمن الاسیری اور شاہی عدالت کے میڈیا ایڈوائزر سعود القحطانی کو برطرف کر دیا، جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ سعودی اٹارنی جنرل شیخ سعود المجیب کا کہنا تھا کہ جمال خاشقجی کو قونصل خانے کے اندر بحث کے بعد ہونے والے جھگڑے میں مارا گیا، تاہم انہوں نے صحافی کی لاش کے حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ شیخ سعود المجیب نے کہا کہ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ استنبول میں سعودی قونصل خانے میں جمال خاشقجی کی ملاقات کرنے والے فرد کے ساتھ بحث ہوئی، جو جھگڑے میں بدل گئی اور شہری کے ساتھ لڑائی میں وہ مارے گئے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی حکام نے ڈپٹی انٹیلیجنس چیف اور میڈیا ایڈوائزر کی برطرفی کے علاوہ 18 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ اس پر امریکہ کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے صحافی کے قتل کے اعتراف کے بعد امریکہ نے اپنے رد عمل میں افسوس کا اظہار کیا، لیکن اپنے قریبی اتحادی کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز کا کہنا تھا کہ امریکہ سعودی عرب کی جانب سے معاملے کی تفتیش اور مشتبہ افراد کے خلاف کی گئی کارروائی کے اعلان کو تسلیم کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس اندوناک واقعے کی عالمی تفتیش کو قریب سے دیکھیں گے اور وقت پر شفاف اور ضابطے کے مطابق انصاف کی حمایت بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے بیان میں گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ سعودی شاہی خاندان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے اقدامات کے سخت ناقد سمجھے جانے والے سعودی صحافی جمال خاشقجی گزشتہ 1 برس سے امریکہ میں مقیم تھے، تاہم 2 اکتوبر 2018 کو اس وقت عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہے جب وہ ترکی کے شہر استنبول میں قائم سعودی عرب کے قونصل خانے میں داخل ہوئے، لیکن واپس نہیں آئے۔ بعد ازاں ان کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ انہیں قونصل خانے میں ہی قتل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ خبریں گردش کرتی رہیں۔ صحافی کی گمشدگی پر حکومت نے فوری رد عمل دیتے ہوئے استنبول میں تعینات سعودی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ جمال خاشقجی متعدد مرتبہ متنازع ایڈیٹوریل پالیسیز پر برطرف بھی ہوئے تھے۔ ترک ذرائع نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ سعودی صحافی اور سعودی ریاست پر تنقید کرنے والے جمال خاشقجی کو قونصل خانے کے اندر قتل کیا گیا۔ سعودی سفیر نے صحافی کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے تفتیش میں مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی۔ سعودی حکام نے ترک ذرائع کے دعوے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمال خاشقجی لاپتہ ہونے سے قبل قونصل خانے کی عمارت سے باہر جا چکے تھے۔
تاہم 12 اکتوبر کو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کی گمشدگی پر آواز اٹھانے والے 5 شاہی خاندان کے افراد ایک ہفتے سے غائب ہیں۔ اس کے بعد جمال خاشقجی کے ایک دوست نے یہ دعویٰ کیا کہ سعودی صحافی شاہی خاندان کی کرپشن اور ان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خاشقجی کی صحافت سعودی حکومت کے لیے بڑا خطرہ نہیں تھی، لیکن ان کے خفیہ ایجنسی کے ساتھ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے انہیں بعض اہم معاملات سے متعلق علم تھا۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کی گمشدگی کے معاملے پر امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے براہ راست ملاقات بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دھمکی آمیز بیان میں کہا تھا کہ اگر اس معاملے میں سعودی عرب ملوث ہوا تو اسے سخت قیمت چکانا پڑے گی۔ 17 اکتوبر کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹن لاگارڈ نے معروف صحافی کی مبینہ گمشدگی کے بعد مشرق وسطیٰ کا دورہ اور سعودی عرب میں سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت وہ ملتوی کر دی تھی۔ اسی روز سعودی صحافی خاشقجی کی گمشدگی کے بارے میں ایک نیا انکشاف سامنے آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر زندہ ہی ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا۔ ترک اخبار کا ایک لرزہ خیز اس حوالے سے انکشاف سامنے آیا۔ ترک قدامت پسند اخبار یعنی شفق کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے وائس ریکارڈنگ سنی ہے جس میں جمال خاشقجی کو تفتیش کے دوران تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، اور پہلے ان کی انگلی کاٹی گئی اور اس کے بعد زندہ ہی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 7 منٹ کے اندر جمال خاشقجی کی موت واقع ہو گئی۔ انہیں سعودی کونسلر کے دفتر کے برابر میں موجود لائبریری میں لایا گیا اور اسٹڈی ٹیبل پر لٹا کر کوئی بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا، جس کے بعد ان کی آوازیں بند ہو گئیں۔ ترک اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی جنرل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں فرانزک شواہد کے ہیڈ جو تھے، انہوں نے مبینہ طور پر ان کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد سعودی عرب کے جلا وطن شہزادے خالد بن فرحان ال سعود نے الزام لگایا تھا کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کی مبینہ گمشدگی کے پیچھے ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے، اور سعودی حکمران کسی نہ کسی پر الزام دھرنے کے لیے قربانی کا کوئی بکرا ڈھونڈ ہی لیں گے۔ یہ ہے اردو پوائنٹ، اور مجھے عمر خطاب کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔